السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ بچوں کو رب رکھاتے ہیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. तमाम किस्म की हम्द और सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए खास है, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, दाता और राज़िक है। जायज़ और मसनून दुरूद व सलाम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अपने मौजू को शुरू करने से पहले एक याद दहानी करवा दूं आपको। कई मरतबा मैंने बाकायदा तौर पर खुतबा जुमा के आदाब
یہاں بیان فرمائے ہیں۔ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ خطبہ جمعہ کے آداب سنے ہیں، اس کے باوجود ہم ہر جمعے کئی لوگ اپنا جمعہ ضائع کر دیتے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی منتشر کرتے ہیں، اپنا خطبہ سوال جمعہ سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ باہر سے نیا بندہ کو جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے، وہ بیچارہ یہی سمجھے گا کہ آج تک ان کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں، نہ ان کو جمعہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، نہ ان کو خطبے کے آداب بتائے ہیں، اور نہ ان بیچاروں کو پتہ ہے، اور جو سامنے کھڑا بیان کر رہا ہے اس کو بھی کوئی پتہ ہے، یہ بھی اس کی بھی آنکھیں بند ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ کئی مرتبہ میں نے نام لیے بغیر اس چیز کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ نامناسب بات ہے۔ خطیب کو ایک حق ہوتا ہے، وہ ایک استاد کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ نام لے کر بھی کسی کو ڈانٹ دے تو وہ ڈانٹ سکتا ہے، یہ حق اس کو شریعت نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، متعین کر کے اصلاح کر دیتے تھے۔ جن بھائیوں کے بچے ساتھ آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو گھر سے سمجھا کے لائیں۔ ہم عام مجلس میں نہیں جا رہے، عام محفل میں نہیں جا رہے، ادھر بار بار آپ کو سمجھانا نہ پڑے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کو پاس بٹھائیں، ان کو جمعے کے آداب بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہیں، وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس وقت معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور اس خرابی کا اور اس کی نحوست کا شکار ہر بندہ تقریباً ہے۔ وہ عالم دین ہے، وہ طالب علم ہے، وہ عالم ہے، عام عوام ہے، عامی آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، سمجھدار ہے یا ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، تقریباً ہر بندہ اس گناہ کی گرفت میں ہے۔ اور وہ بیماری اور نحوست زیادہ تر بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں، سمجھدار لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بعض بیماریاں اور بعض چیزیں، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا انسان کے ظاہری اعضاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، قلبی اعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو قلبی اعمال ہوتے ہیں یہ ظاہری اعمال سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ مثلاً ایمان کا تعلق ہے، اتنی بڑی چیز ہے، ہمارے دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح خشیت، تقوی، للہیت، ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ توکل بہت بڑی چیز ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کچھ برے اعمال بھی ایسے ہیں، گناہ بھی ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً نفاق ہے، منافقت، یہ انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح بغض، اس کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ بظاہر انسان ہنس کے مل لے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لے گا، لیکن اس کا دل وہ پاک صاف نہیں ہے، اس میں بغض ہے، کینہ ہے۔ اسی طرح ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری جو ہے اس کا نام ہے حسد۔ انسان کسی بندے کو اچھی حالت میں دیکھ کر، وہ مالی حالت ہو، وہ اس کی عزت ہو، احترام ہو،
دنیا کے اعتبار سے اچھی حالت میں ہو یا دین کے اعتبار سے، کوئی اعلیٰ عہدے دار ہے، کوئی اچھی جاب والا ہے، اچھے کاروبار والا ہے، کھاتا پیتا بندہ ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص اپنا فضل و کرم کیا ہے، اس کو ایک اللہ نے خوبی عطا کی ہے، اس کو دیکھ کے یہ تمنا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد ہے، یہ بری بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ شیطان ہر بندے کے دل میں اس کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میرے دل میں کبھی حسد جیسے جذبات نہیں بڑھ گئے، کبھی اس طرح کے خیالات نہیں آئے۔ شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا، وہ انسان کے دل میں اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، وہ ایسے وساوس ڈالتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز بھی ہے کہ جب بندہ کسی کے وسائل اور فضائل کو دیکھتا ہے، اس پہ خواہ مخواہ کہ اس کے ساتھ ضد رکھنا شروع کر دیتا ہے، جائز ناجائز تنقیدیں ان کے اوپر کرتا ہے، اس کے اوپر تہمت الزام تک لگا دیتا ہے، صرف کس بنیاد پر؟ حسد کی وجہ سے۔ دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے مسلمان بہن کے بارے میں دل صاف اور پاک نہیں ہے، بندہ اس کے اوپر سنگین قسم کے الزامات بھی لگا دیتا ہے۔ ان سب جو ہے نا فضول دھندوں اور گناہوں کے پیچھے ایک بڑی بیماری ہے جس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور اس بیماری کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو باقاعدہ اس بیماری سے خبردار کیا ہے، اور میں یہاں وضاحت کر دوں، حسد ایک بہت بڑی آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ آپ اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں آج کل گھروں کے اندر نظر بد عام ہے، ہر دوسرا بندہ نظر بد کا شکار ہے۔ کوئی بندہ کسی کو اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، اچھی سواری لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی معاشرے کے اندر اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک اچھی ہے، اس کے احوال اچھے ہیں، خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، آسائش والی زندگی گزار رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، رشتہ دار ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھتیجے اپنے چچا کے، چچا بھتیجے کے دشمن، اسی طرح بعض دفعہ انسان کے ددیال اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ننیال دشمن بن جاتے ہیں، اس کی خالائیں دشمن بن جاتی ہیں، ماموں دشمن ہو جاتے ہیں، وجہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، بندشیں آ جاتی ہیں، جادو تک کر دیتے ہیں، لوگوں کو مارنے تک جاتے ہیں، قتل تک چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ حسد والی بیماری ہے، یہ اگلے بندے کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر برداشت کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے بھائی کو، مسلمان کو، اپنے محلے دار کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو اچھے حالات میں دیکھ کر خوش ہو جائے، اچھے حالات کی تمنا کرے، ان کے لیے دعا کر دے، یہ بہت کم ہے۔ وگرنہ اکثر لوگ ٹانگیں کھینچنے والے، دوسروں کے گھر برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ سب لوگ اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، اپنے خاندان کا جائزہ لے لیں، اپنی برادری کا جائزہ لے لیں۔ نظر بد، جادو یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر پایا جاتا ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر کا، ہر دوسرے چوتھے بندے کا مسئلہ یہی ہے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل گیا ہے، اس کا ساتھ پڑوسی، ساتھ دکاندار، ساتھ میں کاروبار کرنے والا، اس کا شراکت دار، پارٹنر یہ برداشت نہیں کرتا
تو یہ ایک وقت ایسا اس وقت گناہ ہے جو بہت سارے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ چیز انسان کے دل میں آ جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی جوف عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، ایمان اور حسد، یہ دو چیزیں کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر ایمان ہے تو حسد سے بچا رہے گا، اگر حسد والی بیماری آ گئی ایمان کی چھٹی، ایمان ختم ہو گیا، ساری ایمانداری ختم ہو گئی. آپ کے منہ پہ آپ کے سامنے وہ آپ کا جتنا مرضی بڑا خیر خواہ بن جائے، آپ کے ساتھ جتنا مرضی جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کر لے، اندر سے اگر آپ کا دشمن ہے، آپ کے اوپر حسد کرنے والا ہے، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا ہے، وہ آپ کا مومن بھائی نہیں ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن ہے آپ کا، آپ کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. یہ بیماری اس وقت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ جماعتوں کے اندر، تنظیموں کے اندر یہ اتنی بیماری ہے. دین کا کام کرنے والے، ایک منہج رکھنے والے، ایک مسلک رکھنے والے، ایک ہی دعوت لے کر چلنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. تو مولوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، حقیقت بات ہے. اچھے بھلے دیندار لوگوں کی یہ حالت ہے، اچھی بھلی تنظیموں کا، دین کا کام کرنے والے، دین کا نام لینے والے، دین کے نام پر بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. یہ بہت بڑا عالمی ہے. ہم کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم کیا معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، یہ سمجھایا ہے، جب بھی کسی کو علم و فضل میں دیکھو، برکت میں دیکھو، مال و متاع میں دیکھو، آسائش میں دیکھو، نعمت میں دیکھو، تو پھر اللہ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو، اللہ سے اللہ کی نعمت کا سوال کرو. اپنے بھائی کی ٹانگیں نہ کھینچو، اس کے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے اس بندے پر فضل کیا ہے، اس کو نوازا ہے، اس کو عزت دی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، دو چار بندوں میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، پرے پچیت والا بندہ ہے، بڑا صاحب اثر و رسوخ بندہ ہے، اچھا آدمی ہے. یا اللہ جس طرح تو نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، ملکہ دیا ہے، لوگوں کے اندر مقام دیا ہے، احترام دیا ہے، مال دیا ہے، عزت دی ہے، اولاد دی ہے، شہرت دی ہے، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اس بندے کو نوازا ہے، یا اللہ مجھے بھی نواز دے. یہ دعا آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا حسد کرنے سے بندہ اگلے کے مال پہ قابض ہو سکتا ہے؟ اس کا مال چھین کے خود قبضہ کر سکتا ہے، اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اس کی عزت کو دیکھ کر حسد کر کے اس کی عزت خراب کر سکتا ہے؟ اپنا نقصان کرتا ہے، اپنا بیڑا غرق کرتا ہے. حاسد بندہ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو ہر وقت یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. جب کسی کے بارے میں اچھی بات سنے گا اس کو پریشانی ہوگی. چلے جائے گے اچھی بات سن کے اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھ کے خوش ہو اور خواہش کرے، آسائش کی بات کرے، دعا کرے، وہ دل میں اٹھتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ اس کو اچھی خبر بتائیں گے وہ اپنے دل میں جلتا جائے گا، اڑتا جائے گا، مزید پریشان ہوگا. یہ حالت ہوتی ہے حاسد کرنے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس وقت سب سے بڑا بگاڑ اس وقت نہیں بلکہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، آسمان ہو یا زمین ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب سے بڑی خرابیاں اور بڑے بڑے گناہ صرف حسد کی وجہ سے ہوئے. سب سے پہلے غلطی، نافرمانی، اللہ کی بغاوت کس نے کی ہے؟ شیطان نے کی ہے، ابلیس نے کی ہے. اللہ
اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی بغاوت نافرمانی کس نے کی ہے؟ شیطان نے۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، سارے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس کو بھی حکم دیا۔ یہ اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن یہ عبادت کر کر کے، نیکی کر کر کے فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں کی صفوں میں تھا۔ اللہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو برداشت نہیں کیا۔ اس کو آدم علیہ السلام کی عزت، احترام، برتری، فضیلت اللہ نے جو دی آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر، اس کو برداشت نہیں ہوئی۔ آگے سے اس نے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں تو بہتر ہوں، میرا خاندان اعلیٰ، میری برادری عالی، میرا کنبہ اعلیٰ، قبیلہ اعلیٰ، میرا حسب نسب بڑا ہے، میں بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس طرح کا اس کا دماغ خراب کر دیا ان چیزوں نے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، اپنی تخلیق پیدائش کی دلیلیں دینے لگا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ شیطان سجدہ کرنے سے انکار کیا، آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ کا جو انعام ہوا، نعمت ہوئی، اس کو سن نہیں سکا، اس کو برداشت نہیں کر سکا، اللہ کے احکام کے سامنے اکڑ گیا، بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، اللہ نے دور کر دیا اس کو۔ قیامت تک کے لیے اس پر لعنتیں برستی رہیں گی، اور جتنے لوگ نافرمان ہوں گے، جتنے گناہگار ہوں گے، جتنے کافر ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے، ان کا گناہ ان کے ذمہ بھی ہوگا، اور ساروں کا گناہ ابلیس کے ذمہ بھی ہوگا۔ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی آسمانوں پر، اس کے بعد اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تخلیق آدم کے بعد سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا قتل جو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے؟ صرف اور صرف حسد ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ بھائی کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے، وہ اللہ کا مقرب بن گیا ہے، مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، مجھے یہ بات برداشت نہیں کہ تیری نیکی قبول ہو جائے، تیری قربانی قبول ہو جائے، تو اللہ کا قریب ہو جائے، تو اللہ کا مقرب بن جائے، مجھے یہ بات منظور نہیں ہے، میں تو تجھے قتل کروں گا۔ یہ ایسی بدبختی تھی، اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو۔ اس دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوا، قتل جاری کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل و غارت ہوگی، جتنی قتل و غارت ہوگی، جتنے قتل ہوں گے، سب کا گناہ اس بندے پر جائے گا، اس نے قتل کو جاری کیا۔ پیچھے بنیاد کیا ہے؟ ایک دل کی بیماری ہے، ایک قلبی بیماری ہے، ایک دل کے اندر اپنے بھائی کا بغض ہے، حسد ہے، عدم برداشت ہے، قتل کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے گھروں کے گھر، ٹبروں کے ٹبر بگاڑ دیے، خاندان بگاڑ دیے۔ ایک گھر میں رہنے والے، ایک ماں باپ کے بچے ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ایک طرح کا کھانا کھاتے ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے لیے خطرناک ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو قریب بٹھاتے۔ کیا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گالیاں دیتے تھے؟ ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتے تھے؟ کوئی ظلم کرتے تھے؟ نہیں۔ قصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک خاص قرب حاصل ہے باپ کو، باپ کے ساتھ قریب ہے، باپ خصوصی شفقت کرتا ہے، باپ کے ساتھ بیٹھنا زیادہ ہے، بھائیوں کو برداشت نہیں ہے، بھائی ہیں، برداشت نہیں کیا، اور کتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو ختم ہی کر دو، اس کو بالکل دنیا سے، یہاں سے غائب ہی کر دو۔ نہ یہ ہوگا، نہ باپ کی شفقتیں سمیٹ سکے گا، نہ اس کی محبت سمیٹ سکے گا، نہ اس کے پاس بیٹھ سکے گا۔ اپنے بھائی کو مارنے لگے۔ پھر
پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا اس کو جان سے ختم نہ کرو، اس کو کسی کنویں میں ڈال دو، اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، وہاں سے کوئی قافلہ نکال کے اس کو لے جائے گا، ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور یہ بھی دور ہو جائے گا، مرے گا بھی۔ نعوذ باللہ۔ یہ بھائی ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، اپنے بھائی کے دشمن بن گئے۔ پیچھے وجہ کیا ہے؟ حسد۔ صرف اس کی جو عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے، باپ سے قرب ہے، برداشت نہیں کیا بھائیوں نے۔ اور آج بھی ایسے ہو رہا ہے، ایک بھائی کھاتا پیتا ہے، دوسرے کے پاس ذرا کم ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کو لگا ہوا ہے، اس کے خلاف زیادہ سازشیں کرتا ہے، ناجائز تنقیدیں کرتا ہے، جہاں بیٹھے گا اپنے بھائی کے کیڑے نکالے گا، جہاں بات کرے گا اپنے بھائی کے خلاف بات کرے گا، اس کی بیوی کے خلاف بات کرے گا، اس کے بچوں کے خلاف بات کرے گا، اگر اس کا بس چلے تو ان کو مارے گا، ظلم کرے گا، نہیں چلتا تو جادو کر دے گا۔ یہ کیا کون کر رہا ہے؟ بھائی بھائی کو کر رہا ہے۔ ایک باپ کی اولاد آپس میں یہ کام کر رہی ہے، پیچھے بنیاد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کو اچھی حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، سڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے، معاشرتی بگاڑ، رشتہ داروں کے مسائل، رشتہ داریوں کے مسئلے، آپس میں جھگڑے، لڑائیاں، رشتوں کے مسائل، ان کے پیچھے بنیاد حسد ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نظر بد بہت زیادہ ہے، جادو ٹونے بہت زیادہ ہے، اتنے بڑے بڑے کفر یا اعمال ان کی بنیاد حسد کے اوپر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، اللہ کی نافرمانی کا آغاز حسد کی وجہ سے، قتل کا آغاز حسد کی وجہ سے، ظلم کا آغاز حسد کی وجہ سے، جادو ٹونے کا آغاز حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کر دیا، کیوں؟ ویسے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، پھر ایک ہی حال بچا کہ اس کے اوپر جادو کر دیا نبی علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جان سے مارنے کی بڑی کوشش کی یہودیوں نے، کبھی نبی علیہ السلام کی دعوت کر کے بیچ میں زہر ملا دیا کھانے میں، کبھی بلایا نیچے بٹھا دیا، اوپر سے چکی کا پاٹ پتھر مارنے کی کوشش کی، چلو اس کو ختم کر دو، اس کا راستہ روکو، کبھی منافقوں کے ساتھ مل کے، کبھی کافروں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ جنگ کرنے آ گئے۔ کیا وجہ ہے؟ حسد ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے، مشرکین مکہ ایمان سے محروم رہے، یہودی ایمان نہیں لائے، عیسائی ایمان نہیں لائے، پیچھے بنیاد حسد ہے۔ یہودیوں کو پتا تھا یہ نبی سچا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہ سچا رسول ہے، لیکن نہیں مانا۔ کیوں؟ وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ یہ جو 2 وقت کی روٹی سے تنگ تھے، یہ لڑکا، یہ یتیم بچہ، یہ کل ہماری بکریاں چرانے والا آج نبی بن گیا ہے، آج ہمیں دعوت دینے لگا ہے، ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئے، ہماری پنچایتیں ختم، ہماری چودراہٹ ختم، ہماری ڈیرے داری ختم، اور سب ہم اس کے غلام بن جائیں گے، پھر ہمارے سارے فیصلے یہ کیا کرے گا، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، مانتا تھا، دل سے جانتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، دعوت کی سچی لے کر آئے ہیں، جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں قبول کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوں۔ آپ کو پتا ہے حضرت مغیرہ کے اسلام لانے کا سبب ابو جہل بنا ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب ابو جہل بنا۔ دوستی کی آپس میں، اکٹھے تھے، ایک دن نکلے باہر چہل قدمی کر رہے ہیں، دیکھا سامنے سے نبی علیہ السلام چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے تو نبی علیہ السلام نے ابو جہل کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو جہل نے یہ کہہ دیا، سنتا رہا پہلے بات، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں لو علمت، اگر مجھے پتہ چل جائے انک صادق، کہ تو سچا بندہ ہے، اگر میں تیری سچائی کو تسلیم کر لوں، تجھے مان لوں، لاتبعتک، تو میں ضرور
وضاحت سامنے یہ بات کا. جب نبی علیہ السلام چلے گئے، بعد میں مغیرہ بن شعبہ کو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام یہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت مجھے دے کے گیا ہے، یہ جو بات کر کے گیا اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں جانتا ہوں اس کی بات صحیح ہے، یہ سچا ہے، اس کی دعوت بالکل سچی اور کھری ہے، لیکن میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ سارے مکے والے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں، میں سب کا بڑا ہوں، میں سچی آدمی ہوں، پچیتی بندہ ہوں، لوگ میری بات سنتے ہیں، میری چدراہٹ ہے، مکے کے اندر میرا حکم چلتا ہے. اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا، اس پر ایمان لے آیا، تو پھر ہمارے فیصلے یہ محمد کیا کرے گا. سب ایمان لے آیا. مغیرہ بن شعبہ کو پتہ چلا انہوں نے اسلام کو بولا. اللہ جب ہدایت دینے پہ آئے اور کسی کو راستہ دکھلانے پہ آئے تو پھر شیطان کے ذریعے بھی تو آیت الکرسی سکھلا دیتا ہے نا اللہ. کافروں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. کتنے ایسے کافر ہیں جو قرآن کا رد لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کا رد کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے اس کی تحقیق شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دیتا ہے، راستہ آسان کر دیتا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے، اسلام قبول کر کے اسلام کے ساتھ میں شامل ہو گئے. یہودی مسلمان نہیں ہوئے. حسد کی بیماری ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ یہود و نصارہ یہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں پیچھے حسد ہے. یہودی کیوں نہیں اسلام لائے؟ کہ دیکھو جی پہلے نبی آتے تھے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتے تھے. اب یہ نبی بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا؟ اگر یہ نبوت ملنی ہوتی تو ہمارے آباء و اجداد میں سے ہی کسی کو ملتی. مشرکین مکہ کا بھی یہی مسئلہ تھا. اگر یہ نبوت ملنی ہوتی تو ہم میں سے کسی بڑے وڈیرے چودھری کو، مکے کے سردار کو کیوں نہیں ملی؟ اس یتیم بچے کو کیوں مل گئی ہے؟ اس بیچارے لاچار کو کیوں مل گئی ہے جو اتنا مالدار بھی نہیں ہے؟ یہ ہماری بکریاں جو ہے نا مزدوری پہ چرانے والا، اس کو نبوت مل گئی ہے. یہودیوں کو بھی حسد ہے، ایمان نہیں لائے. اور پھر یہودی اپنے حسد کا، اپنے بغض کا گند نکالنے کے لیے مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہودی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. وجہ ان کو یہ حسد ہے کہ یہ فلسطین، یہ شام کا علاقہ، یہ سارا ایریا یہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے اور ہم یہ واپس لینا چاہتے ہیں. مسلمانوں پر اس پداش میں ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. آگے فرمایا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ سارے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں تم سارے کافر بن جاؤ. یہ کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ كُفَّارًا. یہ چاہتے ہیں تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے بڑا واضح فرما دیا. آپ نے فرمایا یہ جو تم نماز میں اونچی آمین کہتے ہو نا، اس پر جتنا حسد یہودی کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. اڑتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اور آج یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو بگاڑ کر ان کا دین بگاڑ دیا جائے، ان کو دوبارہ کافر بنا دیا جائے، ان کو اسلام سے پھیر دیا جائے، اسلام کی روح ان سے ختم کر دی جائے، اسلام کی محبت ختم کر دی جائے. اس پر وہ پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں. تمہارے ملکوں میں ان کی ایسی ایسی کمپنیاں، NGOs کام کر رہی ہیں مسلمانوں کے اوپر. وہ باقاعدہ مسلمان ملکوں کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے ملک میں لانچ کرو، فلاں ادارے بناؤ، فلاں نصاب متعین کرو، فلاں کو یہاں کر دو، فلاں کو یہاں کر دو، فلاں کام ایسے کر دو. وجہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تم سے اسلام کو دور کرنا چاہتے ہیں، اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو عروج دینا چاہتے ہیں، فحاشی عریانی کو عام کرنا چاہتے ہیں. پیچھے بنیاد کیا؟ حسد ہے.
آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہودی یا عیسائی یہ ملک ہمارے دوست ہیں، ہمیں پیسے بھی دے دیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں ہم سے، یہ سب آپ کا نظام، آپ کا ڈھانچہ بدلنا چاہتے ہیں، اسلام کے اوپر ضربے لگاتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں، پیسے کے ذریعے دنیا کے ٹکے دے کر اپنا نظام لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، حسد اپنے ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میری امت کے لوگوں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ سابقہ امتوں کی ایک بیماری ایسی ہے جو میری امت کے اندر بھی عام ہو جائے گی۔ اِنَّهُ سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ، مجھے یہ خدشہ ہے کہ میری امت کو سابقہ امتوں کی ایک بیماری پہنچے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا العشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباغض والتحاسد۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں کی کون سی بیماریاں؟ غرور ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو میری امت کے اندر بھی آئی۔ اِنَّهُ سَيُصِيبُ أُمَّتِي، عنقریب یہ میری امت کے اندر پہنچ جائے گی، میری امت کو بھی پہنچے گی یہ بیماریاں۔ آج دیکھ لیں غرور کتنا ہے، تکبر کتنا ہے، ایک دوسرے کو بندہ نہیں گردانتے، کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کتنی ہے، دوریاں کتنی ہیں، لڑائیاں کتنی ہیں، جھگڑے کتنے ہیں، حسد کس قدر زیادہ ہے، معاشرتی بگاڑ کتنا ہے۔ ہم مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اچھی عادت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف باتیں، اور پھر یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کا اپنا کھاتا نیکیوں کا صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الحسد، لوگوں حسد سے بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیاں کھا جاتی ہے نا، تمہاری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دھوبی ہے، دھوبی حاسد لوگ جو مسلمانوں کے گناہوں کو دھوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو دھوتے ہیں، یہ دھوبی لوگ ہیں جو لوگوں کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا بیڑا بھی گرک کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا، اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے صحابہ، امت محمد، لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ دل میں نہ رکھو، اپنا دل صاف رکھو، کوئی بات ہے، کوئی تحفظات ہے، کوئی مسئلہ ہے، شیئر کر کے دور کر لو، ایک دوسرے کے بارے میں دل صاف رکھو، بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیچھ نہ پھیرو، لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، اختلافات نہ کرو، مل جل کے رہو، آپس میں مٹھی بند بن کے رہو، اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو، اسلام پر متفق ہو جاؤ، تم مسلمان ہو، ایک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک قرآن کو ماننے والے ہو، اس پر متفق ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسروں کی کمزوریوں کو معاف کرو، درگزر کرو، ختم کر دو چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی رنجشیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ غلطیاں کوتاہیاں، اگنور کرو، ان کو ختم کر دو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنایا تھا نا مسلمانوں کو، بھائی چارہ قائم کیا تھا، اس بھائی چارے کی ضرورت ہے، اس اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے غصہ رکھے، اب سے مسلمان بھائی سے ترک کلام کر دیں، بات کرنا چھوڑ دیں، بنیاد پیچھے اپنی ذاتی رنجش ہے، ذاتی مسئلہ ہے، رشتہ داری کے معاملات، رشتوں کے معاملات، چھوٹی چھوٹی باتیں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے، اور ان کو ختم کرو، ان کو اگنور کرو،
آپس میں بھائی بنو، متحد بنو، ایک قوم بنو. کافر لوگ تمہارے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، یہ جو کافر ہے نا، یہ ایک دوسرے کو بظاہر دانت دکھانے والے، آنکھیں دکھانے والے، یہ تم مسلمانوں کے خلاف ایک ملت ہے. اس وقت وہ صرف اور صرف کلمہ گو کا انتخاب کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کلمہ گو کون ہے، مسلمان کون ہے. نہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، ان کو کوئی فکر نہیں. کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اس کو مارو، ختم کر دو ان کو. یہودی لوگ ان کے پیچھے سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، سارے ہندو اکٹھے ہو گئے، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اگر یہ بدبخت اسرائیل اکیلا ہوتا تو کب کا ختم ہو جاتا. پورا عالم کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہے مسلمانوں کے خلاف. وجہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہے، کوئی مل جل کر ان کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں ہے جامع، جس وجہ سے آج مسلمان جو ہے نا وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کو، بھائیوں کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظلم و ستم دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہے. دل کرتا ہے کچھ کرنے کو لیکن نہیں کر پا رہے. وجہ ہم اختلافات کا شکار ہو گئے. تو ہمارے اختلافات قومی سطح پر ختم تب ہوں گے جب ہم نجی سطح پر اپنے اختلافات ختم کریں گے، ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں گے، برداشت کریں گے، غلطیوں کو معاف کریں گے، خیرخواہی کریں گے، نصیحت کریں گے. تب ہم سارے ایک قوم بن سکتے ہیں، ہمارے ایمان بھی سلامت رہ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کے اندر طاقت بھی آئے گی، غیرت بھی آئے گی. اسلام کے اوپر انسان کو زندگی بسر کرنے کا مزہ بھی آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسی ساری بیماریوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ حسد جیسی، بغض جیسی اور کینے جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کی بھلائی کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.